أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعضی از مفسران نیز گفتند که موازین جمع موزون است، یعنی عملی که آن را وزن می کنند. بنابراین سنگین و سبک بودن موازین به معنی سنگین و سبک بودن خود اعمال است، نہ سبک و سنگین بودن ترازوها. مولانا بحث چل رہی تھی کلمہ موازین کو لے کر کے. آج کے درس میں بعض مفسرین نے موازین موزون کی جمع بتائی ہے. کچھ مفسرین ایسے ہیں، کل بتایا تھا کہ موازین میزان کی جمع ہے. ٹھیک ہے مولانا جی، یعنی وہ وسیلہ اور وہ آلہ کہ جس کے ذریعے سے وزن کیا جاتا ہے، وزن کرنے کا آلہ، وزن کرنے کا وسیلہ. ٹھیک ہے، لیکن بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ موازین میزان کی جمع نہیں ہے، موزون کی جمع ہے. موزون بربست مفعول. بعض مفسرین یہ نظریہ رکھتے ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ موازین موزون کی جمع ہے، یعنی وہ عمل جس کو وزن کیا جائے، وہ عمل جس کو تولا جائے. مولانا اگر ہم موازین موزون کی جمع مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موازین کے سبک اور سنگین ہونے سے مراد عمل کا سبک اور سنگین ہونا ہے. چونکہ موازین موزون کی جمع ہے نا، جب موزون کی جمع ہے اور موزون کے معنی وہ عمل ہے جس کو تولا جائے. ٹھیک، تو اگر موازین کے سنگین ہونے یا سبک ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے سبک یا سنگین ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی جو پہلا نظریہ تھا اس نظریے کے برعکس ہے. اگرچہ پہلے نظریے میں بھی مولانا نتیجہ یہی نکالا گیا تھا کہ خود موازین جو میزان کی جمع ہے وہ سنگین نہیں ہوں گے، وہ سبک نہیں ہوں گے، بلکہ اعمال کو جسم کی شکل دی جائے گی، اعمال کو وزن کرنے کے قابل بنایا جائے گا، پھر وہ عمل یا وزنی ہوگا یا ہلکا ہوگا. بعض نے کہا تھا کہ نہیں، خود نام اعمال کو رکھا جائے گا، نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی تو وہ سنگین ہو جائے گا، نام اعمال میں اگر برائیاں ہوں گی تو ہلکا ہو جائے گا. آج یہ بتا رہے ہیں کہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ موازین میزان کی جمع نہیں ہے بلکہ موزون کی جمع ہے، اور موزون کا مطلب ہے وہ عمل جس کو تولا جائے، جس کا وزن کیا جائے. لہذا موازین کے سنگین ہونے یا سبک ہونے کا مطلب خود اعمال کا سنگین یا سبک ہونا ہے. ٹھیک ہے، نہ خود ترازو کا سنگین اور سبک ہونا. بعضی از مفسران نیز گفتے ہیں، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ موازین جمع موزون است، کہ موازین موزون کی جمع ہے نہ میزان کی. موزون یعنی عملی کے آن را وزن میکنند. موزون یعنی وہ عمل کہ جس کو وزن کیا جاتا ہے، یہ جس کو وزن کیا جائے گا. بنابراین لہذا جب موازین موزون کی جمع ہو گئی
تو سنگین و سبک بودن موازین، موازین کے ہلکے ہونے یا وزنی ہونے کا مطلب بمعنی یہ سنگین و سبک بودن خود اعمال، اعمال کے وزنی ہونے یا ہلکے ہونے کے معنی میں ہے، نہ سب کو سنگود بودن ترازوہا، نہ یہ کہ خود ترازو کا وزنی ہونا اور ہلکا ہونا، البتہ نتیجے ہر دو یکیس ولی از دو راہ مختلف۔ مولانا چاہے پہلا نظریہ ہو چاہے دوسرا نظریہ ہو، چاہے پہلی تفسیر ہو چاہے دوسری تفسیر ہو، دونوں تفسیروں کا نتیجہ ایک ہی ہے، لیکن راستے الگ الگ ہیں۔ ایک نے کہا کہ میزان، مولانا میزان کی جمع ہے موازین، ٹھیک، ایک نے کہا کہ موزون کی جمع ہے موازین، ٹھیک، تو تفسیریں الگ الگ ہو گئی، نظریات الگ الگ ہو گئے، لیکن دونوں کا نتیجہ کیا ہے مولانا؟ یہی کہ مراد عمل کا سنگین ہونا یا سبک ہونا ہے، مراد خود عمل کا ہلکا ہونا یا وزنی ہونا ہے، نہ کہ خود میزان کا وزنی ہونا اور ہلکا ہونا مراد ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ در این زمین شرح بیشتری در ذیل آیه 8 و 9 سورہ اعراف جلد 6، کہنے کہ اس سلسلے میں مزید وضاحت، مزید تفصیل اور زیادہ شرح سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، کہ جو جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 90 میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 105 12ویں جلد میں صفحہ نمبر 567، اور سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 102 جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 328 میں ذکر کردے ہی بیان کیا گیا ہے، ہم نے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں، موازین کے سلسلے میں، اگر آپ کو اور زیادہ تفصیل جاننی ہے، مزید شرح چاہتے ہیں، تو یہ ایڈریس دیا گیا ہے۔ دوسری آیتیں بھی ہیں کہ جن آیتوں کے ذیل میں مولانا مفصل بحث کی گئی ہے موازین کے سلسلے میں، کس سورہ کی کون سی آیت، ٹھیک، جلد نمبر کتنی ہے، صفحہ نمبر کتنا ہے، سب کچھ یہاں دیا گیا ہے، آپ مراجعہ کیجئے، موازین کی مزید شرح سے آپ آشنا ہو سکتے ہیں۔ چلیں، تعبیر بے عیشت الراضیہ، زندگی خوشنود، تعبیر بسیار جالب و رسائس از زندگی پر نعمت و سراسر آرامش بہشتیان در قیامت۔ مولانا اب موازین کی بحث سے نکلے، اب عیشت راضیہ، یہ جو تعبیر ہے، یہ جو عبارت ہے، یعنی ایک پسندیدہ زندگی، ایک خوشنما زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جس سے انسان راضی ہوگا، خوش ہوگا، یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جذاب تعبیر ہے۔ یہ تعبیر اپنے آپ میں بڑی جاذبیت رکھتی ہے، اس تعبیر میں بڑی خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ قیامت والے دن جو اہل بہشت ہیں وہ مکمل مسرت و شادمانی اور نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی کے مالک ہوں گے۔ قیامت والے دن جنتیوں کو اطمینان بخش اور نعمتوں والی زندگی عطا کی جائے گی، اسی نعمتوں والی، شادمانی والی، خوشحالی والی زندگی کے لیے کہا گیا ہے فی عیشت راضیہ، یہ تعبیر ہے۔ ان زندگی ان قدر رضایت بخش است کہ گوی خودش راضی است، کہنے کہ یہ زندگی اس قدر رضایت بخش ہے، اس قدر انسان کو خوش کرنے والی، راضی کرنے والی ہے کہ
خود انسان جو ہے اس میں راضی ہے، یعنی بجائے ان کی مرضیہ گفت شود برائے تاکید ہرچ بیشتر بجائے اسم مفعول اسم فاعل بکار رفتے است۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ مرضیہ کہا جائے ان لوگوں کو جن لوگوں کے نام اعمال مزنی ہوں گے، جنہیں رضایت بخش مسرتوں والی نعمتوں والی زندگی عطا کی جائے گی، ان کے لیے بجائے یہ کہ مرضیہ اسم مفعول کا صیغہ استعمال کیا جائے، راضیہ کہا گیا ہے۔ راضیہ کا اسم فاعل کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اسم فاعل کا استعمال اسم مفعول کے استعمال سے کہیں زیادہ قابل تعریف و قابل تحسین ہے، یعنی اگر ان کے لیے مرضیہ کا استعمال کیا جاتا تو وہ کمال اور وہ فضیلت نہ ہوتی، جو کمال و فضیلت اسم فاعل کے صیغے سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی اس قدر رضایت بخش ہوگی کہ گویا خود وہ راضی ہوں گے، راضی اسم فاعل، یعنی بجائے ان کے مرضیے گفت شود، بجائے یہ کہ مرضیہ کہا جاتا، برائے تاکید ہرچ بیشتر بجائے اسم مفعول کے بجائے اور زیادہ تاکید کے لیے اسم فاعل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسم مفعول میں تاکید کم ہے، اس کا استعمال نہ کر کے اسم فاعل کا استعمال کیا گیا ہے، اسم فاعل میں تاکید زیادہ ہے۔ میں ان امتیاز بزرگ مخصوص زندگی آخرت دس، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان امتیاز بزرگ مخصوص زندگی آخرت، یہ ایک بڑا امتیاز، یہ ایک بڑا کمال، یہ ایک بڑی فضیلت آخرت کی زندگی سے مخصوص ہے، اور یہ آخرت کی زندگی کے لیے ہو بھی سکتا ہے، وَإِلَّا دنیا کی زندگی میں نہ کوئی راضی تو چھوڑو مرضی بھی نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے۔ دنیاوی زندگی سے انسان راضی ہو، خوش ہو، یہ ممکن نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ امتیاز بزرگ، یہ جو ایک بڑا امتیاز ہے، یہ ایک جو بڑی فضیلت ہے کہ رضایت بخش زندگی دی جائے گی، ایسی زندگی کی جو رحمت و نعمت الہی سے بھری ہوئی ہوگی، جس زندگی کو پا کر کے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، یہ آخرت کی زندگی سے مخصوص ہے۔ یہ امتیاز، یہ خصوصیت آخرت کی زندگی میں پائی جاتی ہے، چرا کی زندگی ہے دنیا ہر قدر مرفع و پر نعمت و توأم با امن و امان و رضایت و خوشنودی باشد، بعض از عوامل ناخوشنودی خالی نیست۔ کہہ رہے کیونکہ دنیا کی زندگی، دنیا کی حیات چاہے جتنی مرفع ہو، چاہے جتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، چاہے جتنے امن و امان، سکون، اطمینان، آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، وقتی طور پر انسان خوش بھی ہو جائے، راضی بھی ہو اپنی زندگی سے، پھر بھی ناخوشنودی کے عوامل سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے عوامل، کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو وقتی طور پر انسان کو ناخوش کر ہی دیتے ہیں۔ خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا، فرض کر لو، کوئی عزیز و اقارب میں سے، اولاد میں سے بیوی مر گئی، بھائی مر گیا، چچا مر گئے، خاندان میں کسی عزیز کی موت ہو گئی ہے نا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کاروبار میں فرض کر لو خسارہ ہو گیا،
کوئی بڑی بیماری لگ گئی، میں ہزاروں قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ناخوش کرنے والی ہوتی ہیں، اور وہ آتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ تو دنیا کی زندگی چاہے جتنی مرفہ ہو، چاہے انسان کے زندگی میں تمام مادی آرام و آسائش کے وسائل فراہم ہوں، سکون کے ساتھ چین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، انسان خوش بھی ہو، لیکن ہمیشہ ایسی زندگی نہیں رہے گی۔ کبھی نہ کبھی کچھ ناخوش کرنے والے عوامل زندگی میں آئیں گے۔ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے کہ مکمل ایسی زندگی کی جو رضایت بخش اور خوشنودی والی ہو وہ مل سکے۔ انسان اگر دنیا کی زندگی میں خوش ہو بھی جائے، راضی ہو بھی جائے، تو یہ خوشی اور یہ رضایت مولانا دائمی نہیں ہوگی، چونکہ جب ناخوش کرنے والے عوامل آئیں گے زندگی میں، خوشیاں بکھریں گی، آپ کی خوشی غم میں بدلے گی، تبدیل ہوگی۔ تو وہی کہہ رہے کہ ان امتیاز بزرگ مخصوص زندگی یا آخر چرا کی زندگی یہ دنیا ہر قد مرفع و پر نعمت، یعنی کہ کیونکہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی آسائش بخش و نعمتوں والی ہو، تو با امن و امان و رضایت و خوشنودی باشد، امن و امان کے ساتھ ہو، رضایت و خوشنودی کے ساتھ ہو، بعض پھر بھی از عوامل ناخوشنودی خالی نیز، ناخوش کرنے والے عوامل سے خالی نہیں ہو سکتی۔ تنہا زندگی یا آخرت اس کی سراسر رضایت و خوشنودی و آرامش و امنیت و مائے جمعیت خاطر بھی بادشاہ، تنہا آخرت کی زندگی ہے کہ جو مکمل طور پر رضایت بخش، خوشنود کرنے والی، آرام و اطمینان دینے والی، اور جو انسان کے جمع خاطر، جو انسان کو مطمئن کرنے والی ہو، جو انسان کی اطمینان بخش زندگی کا سبب ہو۔ یہ خصوصیات آخرت کی زندگی کے ہیں، دنیا کی زندگی میں یہ خصوصیات مولانا آپ کو۔ چلو یہاں تک رہنے کے وقت ہو گیا ہے، یہ کل دیکھیں گے۔